اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ تو یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک تحفے اور نعمت کے طور پر عنایت کیا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گویا کہ یہ وہ رمضان اور یہ روزے ہیں کہ جو پہلی امتوں پر بھی فرض رہے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا اور اس کی امت ایسی نہیں گزری کہ جس پر روزے فرض نہ ہوں۔ اس کا مہینہ کوئی اور ہو سکتا ہے، اس کی تعداد کوئی اور ہو سکتی ہے، اس کی نوعیت کو مختلف ہو سکتی ہے، اس کے اوقات کار کو مختلف ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ بیان کی کہ یہ تقویٰ پیدا کرتے ہیں، یہ للہیت پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو جوڑتے ہیں، یہ خوف خدا پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر جب پورا ایک مہینہ مل جل کر ایک خاص ماحول میں روزے رکھے جاتے ہیں تو انسان بالکل اس کے اندر ایک بڑی جوہری تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو روزہ بنیادی طور پر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے، اور تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام زندگی کے اندر ہم سے ہمیشہ دور ہی رہتا ہے۔ تقوی کی خواہش بھی ہوتی ہے لیکن تقویٰ پیدا ہو نہیں پاتا، اور پھر یہ ضبط نفس پیدا کرتا ہے، نفس پر کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتا ہے، اور جب آدمی تزکیہ نفس کر لے اور نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ لے تو گویا کہ تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، للہیت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزہ ہے کیا؟ عام طور پر ہم جو ہے وہ کھانے پینے کو ہی روزہ شمار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بظاہر ایک روٹین سے ہٹ کر کام ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا ترک کر دینا یہ روزہ ہے۔ لیکن کیا صرف یہی روزہ ہے؟ نہیں، بلکہ ہر اس چیز سے پرہیز کرنا اور بچ جانا اور رک جانا کہ جس سے اللہ اس کے نبی نے منع کیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلقات مباشرت اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو روزے کے اس اوقات کے اندر جس طرح کھانا پینا منع ہے اس طرح وہ بھی منع ہے۔ بالکل اسی طرح جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، غیبت کرنا منع ہو گیا، چغلی کرنا منع ہو گیا، کسی کو فریب اور دھوکہ دینا یہ بھی منع ہے، کسی کی حق تلفی کرنا یہ بھی منع ہے، کسی کی دل آزاری کرنا یہ بھی منع ہے۔ یعنی وہ تمام چیزیں کہ جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا روزے میں، وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ منع ہو جاتی۔ تو اس لیے روزے کو اپنی اصل حالت میں سمجھنا کہ روزہ ہے کیا، محض کھانے پینے سے باز آ جانا یہ روزہ کا مفہوم یہ کافی نہیں ہے۔ اور روزہ اتنی شاندار چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں تشریف لائے، منبر کی طرف قدم بڑھایا اور فرمایا آمین، پھر اگلا قدم بڑھایا پھر فرمایا آمین، پھر اگلا قدم بڑھایا پھر فرمایا آمین، حتیٰ کہ آپ منبر پر رونق افروز ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بات ختم ہو گئی۔ جب آپ نیچے اترے تو صحابہ کرام بڑے اشتیاق سے اور بڑے حیران بھی تھے اور مشتاق بھی تھے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، اور اس کے سے پہلے دعا تو مانگنے والا تھا کوئی نہیں، تو آخر ماجرا کیا ہے؟ تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ اب جبریل کی دعا رب کی دعا ہے، کیونکہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ جب جبرائیل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی وحی لے کر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں قرآن کو، کلام کو، تو آپ جلدی جلدی
اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، اس کو پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، یاد کروا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو گویا کہ حضرت جبرائیل کی زبان سے مبارک سے جو بات نکل رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل دعا مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب بھی دعا مانگ رہا ہے۔ جبرائیل، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے یہ دعا مانگی کہ جس نے والدین کو دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لیا اس نے، تو وہ شخص برباد اور تباہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور اس نے دعا مانگی کہ جس نے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام نامی سنا اور اس پر درود نہیں بھیجا مجھ پر، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور اس نے دعا مانگی کہ جس نے رمضان المبارک اپنی زندگی میں پایا اور رمضان المبارک میں اس کے روزے رکھ کے، قرآن سن کر اور دیگر تمام لوازمات ادا کر کے اگر اپنی بخشش نہیں کروائی تو وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ گویا کہ رمضان المبارک ہمارے لیے یا تو جنت کا رستہ ہے اور یا بربادی اور جہنم کا رستہ ہے، درمیان والی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں ایک کا نام ریان ہے، باب الریان۔ اس میں صرف روزہ دار داخل کیے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی کوئی نہ کوئی کسی خاص خوبی کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ کسی کی عبادت اللہ کو پسند آ گئی، کسی کا جہاد فی سبیل اللہ کو پسند آ گیا، کوئی حج کے موقع پر بخشا گیا اور وہ اللہ کو پسند آ گیا، کسی نے دعوت دین کا کام کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ٹھہرا، کسی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا اور اس وجہ سے اللہ کو پسند آ گیا، کسی نے غلبہ دین کی جد و جہد کی تو وہ بنیاد بن گیا اس کی جو ہے وہ جنت کی۔ لیکن اگر کوئی ایسے افراد کے جو محض رمضان کی وجہ سے بخشے گئے تو ان کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا، خاص روزہ دار جو اس وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق جہنم میں جائے، لیکن اگر کوئی شخص تل گیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ جبرن تو اس کو جنت میں نہیں لے جانے والا۔ ظاہر ہے کہ اس کا اعمال اور اس کے افکار دیکھے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس میں سرکش شیطانوں کو توق پنا دیا جاتا ہے، لیکن شیطان تو باندھ دیے جائیں، لیکن جو ہمارے اندر چھپے ہوئے شیطان ہیں وہ تو کھلے ہوتے ہیں۔ وہ جو نفس امارہ جس کو کہتے ہیں، جس کے شر سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، من شرور انفسنا، اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ اسی کے لیے روزہ آیا ہے، تزکیہ نفس کے لیے، ضبط نفس کے لیے۔ انسان کا نفس کہتا ہے کہ 2-4 گھونٹ تو لے لو ذرا گلا تر ہو جائے گا، لیکن رب کہتا ہے کہ اگل دو، تو ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں اور اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ روزہ پہلا کام کرتا ہے۔ اور دوسرا کام جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، انسان جو ہے وہ آرام چاہتا ہے۔ سارا دن تھک گیا تو رات کو نیند تو آنی ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص 2 راتیں جاگ کر دکھائے، دماغی معاف ہو جائے گا۔ یہ بھی انسانی ضرورت ہے، یہ خواہش نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ روزہ اس پر بھی پابندی لگا دیتا ہے۔ تو گویا کہ پورے رمضان میں ہمارے آرام کا سارے کا سارا شیڈول خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ آرام بھی ہم اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ ہے جنسی خواہش۔ اب رمضان میں فجر سے لے کر مغرب تک اس پر بھی پابندی لگ جاتی ہے۔ انسان جب کھا پی کر آرام کر کے اس کے بعد اس کی تیسری جو اس کے اندر خواہش ہے وہ یہی ہوتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس پر بھی پابندی لگ گئی۔ انسان کا نفس وہ کہتا ہے لیکن انسان اس کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ روزہ تو نفس کو تزکیہ کرنے کا نام ہے، جتنی بنیادی ضروریات ہیں ان سب کو
وہ روک دیتا ہے۔ اب اس روزے کی وجہ سے بھی تقوی پیدا نہ ہو تو پھر انسان کے روزے تو ضائع ہو گئے نا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔